بدلتے रूप मोहब्बत की आखिरी किस्त। तुम क्यों मेरे सर में खाक डालना चाहती हो? नाहिद बेगम आज सख्त तैश में थी। उमर आया था और बहुत जलील करके गया था इनको। वो चाहती थी रिदा अब अपने घर चली जाए ताकि उमर का इनके घर आना बंद हो। वो इस सारे मामले से तंग थी। रिदा अपने बाप की तरह ज़िद्दी थी, हमेशा अपनी करती थी, लेकिन इनको इस बार इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं किसी के सर में खाक नहीं डालना चाहती, अपने सर से खाक उतारना चाहती हूँ। रिदा का जवाब खासा पुरसुकून था। क्या मतलब है इस बात का? अच्छी खासी सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी नाहिद ने। बेगम ने इस्तफसार किया। वो खामोश रही। पहले इसके साथ सबके सामने मेरी नाक कटवाती रही, ज़माने भर में मुझे बेइज्जत करके इससे शादी की, और अब तलाक जैसी मनहूस बातें। रिदा ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोली। पहले की गलतियों की वजह से अपना आने वाला कल भी बर्बाद कर लूँ? रिदा ना चाहते हुए बोली। तो तलाक से आबाद हो जाएगा? नाहिद बेगम ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। हाँ, वो डो टोक अंदाज में बोली। वो उठकर गुस्से से किचन में चली गई। रिदा को यहाँ आए महीने से ऊपर हो गया था। इसके ससुराल में से अब तक वो और कोई नहीं आया था। उमर आता था हर दूसरे दिन इसको मनाने की खातिर, इसको कमरे में ले जाता। 2-3 घंटे वो लोग कमरे में बंद रहते। वो ज़बरदस्ती इसके साथ शहवत के मज़े लेता और नहा कर चला जाता। कभी कभी रात को 11 बजे के बाद आ जाता, रात रिदा के साथ गुजारता और चला जाता। नाहिद बेगम इस सारे तमाशे से तंग थी। इनको समझ नहीं आ रही थी कि उमर तो रोज़ आ जाता है, अगर इससे मसला नहीं है तो किससे है। लेकिन रिदा ने चुप साधी हुई थी। आज भी वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात को तकरीबन 12 का टाइम था। दरवाज़ा नॉक हुआ। इसे जाकर देखा तो उमर सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उमर ने इसको बालों से दबोच लिया और इसे अंदर ऐसे ही घसीट कर ले जाने लगा। कमीनी औरत कब तक ये ड्रामा लगा कर रखेगी? उमर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रिदा तब चीख कर बोली थी। आज मैं देखता हूँ घर कैसे नहीं चलती थी। तो कहते ही इसे अंदर ले गया और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। रिदा बेड पर औंधे मुँह जा गिरी। उमर दोबारा बालों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। यहाँ कोठा बनाने का इरादा है तेरा? 2 महीने होने को आ गए हैं, घर चलने का नाम नहीं ले रही। उमर के मुंह से फिर से गालियां बकना शुरू कर दी थी। उमर, खुदा का वास्ता है, अम्मी सुन लेंगी। रिदा ने फिर से अपनी चीख दबाते हुए कहा। उमर ने इसका मुंह दबोच दिया। सुन ले, वो भी अपनी बेटी को क्यों घर बिठाया हुआ है? तुम्हारे बाप की पेंशन और किरायों में इजाफा गुजारा नहीं हो रहा क्या? इतने गलीज अल्फाज उमर के मुंह में इसकी अम्मी ही डाल सकती थी। इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई थी। उमर ने इसके कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए। इसको बेड पर सीधा फेंक के इसके इस पर झुक गया। उमर इसको झटके देता गया। आज ना इसने रिदा को बेखुद किया और ना इसको चूमा था। वो दर्द और जिल्लत से रोती थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उमर को ये आंसू और मज़ा दे रहे थे। एक रिदा को अचानक से पकड़कर उल्टा किया और इसके घुटने थोड़े उठा दिए। अब रिदा अपने घुटने के बल बैठी थी। सर इसका बेड में धंसा हुआ था। वो दोबारा से इसको पीछे से झटके देना शुरू हो गया था। रिदा आज खुद में नमी महसूस नहीं कर रही थी। सिर्फ दर्द था, आंसू थे और इसकी दबी चीखें थी। उमर साथ साथ इसकी कमर पे थप्पड़ मारता जा रहा था। उमर खुद बहुत तेज़ सांस ले रहा था और साथ साथ आहें भर रहा था। एक टांग रिदा के ऊपर रख दी और वैसे ही इसको झटके देता रहा। और जब इसने खुद को करीब से करीब समझा, अब वो रिदा के मज़ीद और झटके भी मज़ीद देता गया। बिलाखिर इसके ऊपर गिर गया। रिदा के घुटने इसका बोझ ना उठा सके और वो भी बेड में धंस गए। उमर ऐसे ही सो गया। रिदा रोती रही, लेकिन इसके जिस्म में उमर को अपने ऊपर से हटाने की जान नहीं रही थी। घंटे बाद उमर ही फिर से जाग गया था और यह सिलसिला सारी रात चलता रहा। सुबह 7 बजे उमर नहाकर बाहर निकला और नाहिद बेगम को सलाम करता हुआ निकल गया। थोड़ी ही देर में नाहिद बेगम ने रिदा को नहा धोकर बाहर आते हुए देखा। वो ठीक से चल भी ना पा रही थी। तेरी सुबह बता रही है, तेरी रात का फसान अभी भी। मेरे घर को चकला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तमाशा लगाया हुआ है वो अपने घर में जाके लगाओ। आखिरकार नाहिद बेगम के मुंह से वो अल्फाज निकल ही गए वो जो निकालना नहीं चाहती थी। मैं खुला ले लूँगी, फिर वो नहीं आएगा। रिदा ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन नाहिद बेगम रिदा को वरता हैरत से देख रही थी, जो अभी अभी अपने शोहर के साथ रात गुजार के आई थी और अब खुला की बात कर रही थी। वो रिदा को नहीं समझ पा रही थी। आज रिदा को इधर आए 6 माह से ऊपर हो गए थे। खुला की बात इसने एक बार उमर से की थी और इसके बाद जो रूप इसने और नाहिद बेगम ने इसका देखा था, इसके बाद वो दोबारा यह लफ्ज़ मुंह पे ना लाई थी। अभी इसकी वालदा ने इत्तला दी थी कि इसके ससुर आए हैं। वो खुश थी कि चलो कोई तो बड़ा आया। वो आज रिदा को वापस घर भेजना चाहती थी। वैसे तो वहीद साहब इसके पास बाकायदगी से खर्चा भेज रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने इसको एक बार भी कॉल ना की थी और ना मिलने आए थे। पहले इनका बेटा बेताब होता था तो वो परेशान ज़रूर थे इसके लिए, लेकिन अब काफ़ी टाइम से वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। वो समझ गए थे कि वो रिदा के पास आता होगा। इनको इस बात से कोई प्रॉब्लम ना थी, क्योंकि इनको बस रिदा अपने घर में नहीं चाहिए थी।
باقی کھیل بنا کر رکھنے کا مشورہ تو انہوں نے پہلے بھی دیا تھا اس کو، اور اب شاید وہ اسی پر عمل کر رہا تھا۔ اب وہ اس کو گھر چلنے کو نہ کہتا تھا، بس آتا اپنی ضرورت پوری کرتا اور نکل جاتا۔ جب وہ کمرے میں گئی تو ناہید بیگم کو بول رہے تھے کہ یہ ردا کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہے۔ ناہید بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ردا جب کمرے میں آئی تو وحید صاحب نے ناہید بیگم کو اس سے اکیلے میں بات کرنے کا کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا میں، وہ خاموش رہی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا تمہارا، لیکن وہ میرا خون ہے، میں اس کو کبھی سزا نہیں دے سکتا، لیکن قدرت اس کو سزا دے گی کسی نہ کسی طرح سے۔ وہ حیران تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ کیسے بول سکتا ہے۔ اب مجھے بس ایک ہی بات کی فکر ہے۔ ردا نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ وہ خاموش تھی، اتنے دن سے خاموش تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر اس کی اولاد ہو جاتی، عمر کے ساتھ اولاد، وہ کیسے تربیت کرتی اس کی، جبکہ ان کے ساتھ کا تو مقصد ہی صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل تھا۔ جو فیصلہ کرنے میں اتنا وقت لے رہی تھی وہ چند منٹوں میں ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے سسر اس کی زندگی میں بار بار الجھنیں بڑھانے آ جاتے ہیں یا سلجھانے۔ وہ عمر کے ساتھ اولاد نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے چین ہوئی۔ اس کی ماں کبھی بھی اس بات سے راضی نہ ہوتی، لیکن اس نے آج تک کسی کی نہیں سنی تھی تو اب کیوں کر سنتی۔ اس نے اپنی ایک دوست کو کال کی جس کے شوہر وکیل تھے۔ اس کے شوہر سے خلا کے حوالے سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے ان کو ڈاکیومنٹس تیار کرنے کو کہا۔ خلا کا مقدمہ لڑتے مزید 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن عمر اس معاملے کو لٹکائے جا رہا تھا۔ اس کے پاس آتا، کبھی پیار سے کبھی غصے سے اس کو منانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اپنی ضد پر ہی اڑی رہی۔ اس کی ماں 2 ماہ پہلے سمرا کی ڈلیوری کے سلسلے میں دبئی چلی گئی تھی۔ نمرا ہاسٹل سے تب سے واپس نہیں آئی تھی، اور سچ بات یہ تھی کہ اس کی امی نے ہی اس کو روکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اور عمر کی حرکتوں کا اثر نمرا پر پڑے، کیونکہ عمر کسی کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ ردا نے خود کا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو روز رات کو کلینزنگ کر کے سوتی اور ہر 2 ہفتے بعد فیشل کی عادی تھی، اب کتنے دن منہ تک نہ دھوتی۔ آنکھوں کے آگے جھریاں ایسی تھیں جیسے 1 مہینے سے کچھ کھایا نہ ہو، ہڈیاں نکل آئی تھی۔ سارا دن یہاں روتی رہتی یا سوتی رہتی۔ ہر بری عادت اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ اگر کچھ نہ نکل سکا تھا وہ تھا عمر، دل سے نہ زندگی سے۔ کچھ دن پہلے اس کو عمر کی شادی کی خبر ملی تھی، اس کے سسر نے ہی کال کر کے بتایا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کو کال کرتے رہتے تھے، خرچ بھی بھیجتے تھے۔ عمر بھی بہت پیسے رکھ جاتا تھا، لیکن وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتی۔ 3 دن ایک ہی پڑا ہوا سالن کھا لیتی۔ کھانا تقریباً دن کا 1 وقت کا ہو گیا تھا۔ عمر اپنی شادی کے بعد بھی آتا تھا، لیکن وقفہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو کہتی کہ اب شادی کر لی ہے تو اب اس کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ عمر بھی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ردا تو اس گھر سے نکل آئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ ہر وقت کے تانے، کبھی ماں سے، کبھی باپ اور کبھی بہن بھائیوں سے سننے کی عادت ہو گئی تھی اس کو۔ اس کے ماں باپ اپنے بڑے بیٹے کے ملک چھوڑ جانے کی وجہ بھی اسی کو سمجھتے تھے، اور اس کا احساس اس کو بار بار دلاتے۔ جب تک ردا ساتھ تھی وہ خوش تھا، بس اپنے ماں باپ کی بدگمانی دور کرنے کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا کہ کبھی تو وہ اس سے خود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ردا کے جانے کے بعد وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کام میں دل نہ لگتا، سارا دن آوارہ پھرتا، یہ ردا کے پاس چلا جاتا۔ اس سب میں اس کو کب نشے کی لت لگ گئی کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سارا دن نشہ کر کے پڑا رہتا۔ اس کی ماں ہر وقت ردا کو بددعائیں دیتی، ردا کو اپنے بیٹے کی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ کسی نے بھی ایک بار نہ سوچا کہ ان دونوں کی بربادی کے ذمہ دار ان لوگوں کے ماں باپ ہیں۔ پہلے کسی نے تربیت اچھی نہ کی، پھر بہکتے قدموں کو نہ روکا۔ جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تو شادی تک نوبت آ گئی، اور شادی کے بعد بھی ان کو کسی نے نہ سمجھایا۔ عمر کے ماں باپ ردا کی بد کرداری پر توجہ دیتے رہے اور بیٹے کی بد کرداری کبھی نہ دیکھی۔ ان کو لگا دوسری شادی کر دیں گے تو نشے سے جان چھڑا لے گا اور سلجھ جائے گا۔ کم عمر سی آئمہ جو کہ بہت معصوم تھی، کسی کا بھی دل لبھا سکتی تھی، لیکن عمر اس معاملے میں بے بس تھا۔ وہ ردا کا عادی تھا، اس کی عادتوں کا، اداؤں کا، جسم کا، تجربے کا۔ وہ آئمہ کو 1 مہینے ہاتھ نہ لگاتا، آئمہ کے سامنے نشہ کر کے پڑا رہتا۔ وہ لڑکی کبھی اس سے اور کبھی اس کے ماں باپ سے اپنا نشئی بیٹا اس کے گلے باندھ دیا، مگر عمر کو ذرا برابر فرق نہ پڑتا۔ وہ آئمہ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ اب اس کو ماں باپ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہی کم سن آئمہ جب اس کی ماں کے ساتھ بد کلامی کرتی تو وہ دلچسپی سے دیکھتا رہتا۔ ان کو ایک بار اس نے یاد دلایا کہ ردا کو وہ جتنا بھی ذلیل کرتی تھی وہ کبھی اف بھی نہ کرتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ ردا اپنے اندر زندگی ختم ہوتی محسوس کر رہی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ عمر کو بھی ختم ہوتا دیکھ رہی تھی۔
اب ان دونوں میں پہلے جیسی نہ کوئی بات ہوتی تھی نہ کوئی لڑائی، بس ایک خاموشی تھی جو دونوں کا قتل کر رہی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دی تھی اور کبھی سارا سارا دن گولیاں کھا کے پڑی رہتی۔ ہمسایوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی ماں کو خبر دی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تو بہت ہوئی لیکن فوری پہنچ نہ سکی۔ ایسے ہی ایک دن جب عمر اس کے پاس آیا تو وہ نیند کی گولیاں لے کر سوئی ہوئی تھی۔ عمر اس کو تکتا رہا۔ آج نہ جانے کیوں اس کا ردا کو دیکھتے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ گیا اور شام کو 5 بجے جب وہ اٹھا تب بھی اس کو سوئے پایا تو پریشان ہو گیا۔ ردا کو آوازیں دی لیکن وہ نہ اٹھی۔ پانی ڈالا لیکن ندارد۔ عمر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فوراً ردا کو قریبی ہسپتال لے گیا جہاں اس کو 2 دن ایڈمٹ رکھا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق نیند کی گولیوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اگر مزید گولیاں وہ لیتی تو شاید بچ نہ پاتی۔ ردا کی امی واپس آ چکی تھی، وہ اس کا خیال خود رکھ رہی تھی۔ ردا کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی، وہ کبھی نارمل رہتی اور کبھی بہکی بہکے باتیں کرتی یا سارا سارا دن خاموش پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ ردا نے ایسی ہی حالت میں ان کو ایک بار سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ خود کو بھی قصوروار سمجھتی تھیں اس کی اس حالت کا۔ عمر جب ردا کو واپس لایا تھا اس سے اگلے دن ہی ناہید بیگم بھی آ گئی تھی۔ ان کے آتے ہی اس نے ردا کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان کے سامنے اس کو طلاق دے کر آزاد کر گیا تھا۔ ردا کو پہلی بار اپنا ساز کھلا کھلا محسوس ہوا تھا لیکن عمر کا جانا بھی اس کے لیے ایک انتہائی مشکل دور تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی لیکن عمر زندگی سے کہیں دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی نشے کی لت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو اتنی سی عمر میں ایک نشئی کے ساتھ زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں پچھتاتے تھے اپنے اعمال پہ اور خدا سے معافی کے طلبگار بھی تھے لیکن خدا کی عبادت گزار اور نیک لوگ نہ تھے، نہ تو شرمندہ تھے نہ کسی سے معافی کی طلب رکھتے تھے۔ یہی دستور ہے دنیا کا۔ لڑکی اور لڑکا برائی کی طرف راغب کیسے آتے ہیں یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، بس ان کی برائی یاد رہتی ہے، خاص طور پر عورت کی کیا برائی زندگی بھر کا توق بن جاتی ہے۔ اس کے کردار کو ساری زندگی گالی دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ردا کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کر کے بھی وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ نہ کر سکی۔ اس کو کسی نے قبول نہ کیا اور شاید اللہ تو معاف کر دے لیکن لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دی اینڈ۔